انہی کا رنگ استعمال کی ہے. تو پھر سب سے پیارا گھر کائنات میں جناب سیدہ کا گھر ہے. سب سے ایسا گھر اللہ نے کسی کا کائنات میں یعنی مولا کائنات کے علاوہ کسی کو ایسا گھر نہیں دیا. مولا کائنات معصوم، جناب سیدہ معصوم، بچے سارے کے سارے معصوم. یہ کائنات کا سب سے افضل گھر ہے دختر پیغمبر کا گھر. اور یہ گھر ظاہر ہے آپ میں نے کئی دفعہ بیان کیا کہ عرشوں پہ پہلے بنا، زمین پر بعد میں بنا. اس گھر کا رنگ کیا تھا تو میں ایک ہی سطر عرض کروں گا. یہ بی بی کی سیرت یعنی بی بی کی پوری سیرت سے ایک سطر میں بیان ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ بی بی کے گھر کے اندر خدائی رنگ تھا. صبغت اللہ جسے قرآن نے کہا، خدائی رنگ، اور اس سے بہتر رنگ ہی کوئی نہیں ہے. کوشش کریں اپنے گھروں کو جس حد تک ممکن ہے خدائی رنگ دیں. میں جلدی اشارہ کروں گا. جناب سیدہ کا جو رشتہ طے ہوا اس میں بھی خدائی رنگ. حکم خدا سے جب اللہ نے فرمایا کہ ابھی میں نے نکاح پڑھ دیا، زمین پہ آپ ان کی تزویج کر دیجیے، تو پاک پیغمبر اپنی بیٹی کے پاس آئے. بطول بیٹا کہ آپ علی سے رشتے پہ راضی ہیں؟ تو ایک ہی سوال کیا، اور رضی اللہ و رسولو، بابا اس رشتے پہ آپ راضی ہیں؟ اس رشتے پہ خدا راضی ہے؟ فرمایا بیٹا میں راضی، خدا راضی. فرمایا رضی تو میں رضی اللہ و رسولو، جس سے اللہ رسول راضی ہے اسی سے بطول راضی ہے. اس ایک جملے پہ ہاں کر دی. بی بی کی منگنی میں خدائی رنگ، بی بی کی بارات میں خدائی رنگ، بارات میں خدائی رنگ. البتہ میں جلدی سے ایک بات کہوں، آپ کہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کے رشتے میں خدائی رنگ کس طرح لے کر آئیں؟ ہمیں کیا پتہ چلے کہ اس رشتے پر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے ہی نہیں؟ تم ہم پڑھتے کوئی نہیں ہے، سنتے کوئی نہیں ہے، سناتے کوئی نہیں ہے آپ کو. وغیرہ معصوم نے سارا بیان کی ہے کہ اگر تم نے خدائی رنگ چیک کرنا ہے، تمہاری بیٹی کا رشتہ جہاں ہو رہا ہے اس پہ اللہ راضی ہے کہ راضی نہیں ہے. فرمایا دو چیزیں چیک کرو، سمجھ آ جائے گی. اذا جاکم من ترضون خلقہ ودینہ، فرمایا آنے والے کا، رشتہ مانگنے والے کا پہلے اخلاق چیک کرو، اس کے بعد دین چیک کرو. اخلاق بد اخلاق بندہ ہے پھر دین کو چھٹی کرا دو، جتنا بڑا نمازی ہو اس کو بالکل رشتہ نہ دو. اخلاق اچھے بے دین ہے، ملنسار سب کچھ ہے وہ، لیکن بے نماز ہے فرض کرو، بے روزے کھا جاتا ہے، خمس ادا نہیں کرتا، اور آپ کے کہنے پر بھی خمس ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ، مت دو رشتہ. دو چیزیں چیک کرو، ایک پہلے اخلاق چیک کرو پھر دین. اگر یہ دو چیزیں پاس ہیں پھر سمجھ لو اس رشتے پر اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے. اور یہ دو چیزیں دیکھ کر رشتہ طے کریں گے تو اس میں آپ کی بچے کے رشتے کو خدائی رنگ ملے گا. یہ ایک بات. بی بی کی بارات میں خدائی رنگ. ہمارے ہاں طلاق کی شرح بہت اوپر جا چکی ہے، یعنی دو تین بچے ہیں پھر بھی طلاق. اور میرے خیال ہے شادی کا پہلا سال جو سب سے زیادہ مطلب ہے سمجھیں اچھا ہوتا ہے وہ سب سے برا ثابت ہوتا ہے، ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے کئی بندوں کے لیے. اس کی وجہ ہماری خرابیاں، یاد رکھیے گا. اقبال نے کہا تھا جس عمارت کی پہلی ڈی پی سی خراب ہو گئی نا، ڈی پی سی سمجھتے ہیں جو بنیاد جس کو ایرا کہتے ہیں ہم چکوال میں، بنیاد اگر خراب ہوگی نا تسریہ کا اجمی روت، یہ پھر تسریہ سے ستارے تک دیوار کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. ہم وہ بلنڈر کرتے ہیں بچوں کی شادیوں کے ابتدا کے اندر، اس کی بارات کے اندر، اس کی شادی کے پہلے دنوں میں وہ بلنڈر کرتے ہیں جو پھر ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، بنیاد غلط جگہ رکھ دیتے ہیں. جناب سیدہ کی بارات کیسے چلی تھی، اور کائنات کی سب سے پیاری بارات تھی. ہماری باراتوں کی توقعات ہی کوئی نہیں ہے، نہ ہماری بچیاں ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں. ہمارے بچے جو ہے مولا کائنات کی گرد پاک کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن وہ بارات پتہ کیسے چلی؟ فی التحمید والتقدیس والتحلیل، وہ لا الہ الا اللہ کی ورد کے ساتھ بارات چلی، اللہ اکبر کی ورد کے ساتھ بارات چلی. میں چلو نام نہیں لیتا، ہو سکتا ہے بعض حضرات کو اچھا لگے، ویسے نام لینا بھی نہیں چاہیے. مطلب ہے بعض میں نے باراتیں اس رنگ میں دیکھی ہیں، اسی رنگ میں بعض باراتیں دیکھی ہیں. میں گیا تھا ایک شادی پر، یقین جانیے گا یعنی میں 2 گھنٹے وہاں پر موجود رہا، ایک فعل حرام اس شادی حال کے اندر نہیں ہوا. اس کے اثرات ہیں دیکھیں نا آپ. مطلب ہے جو ڈی پی سی سب سے اساس ہوتی ہے، بلڈنگ کی ڈی پی سی سب سے اساس ہے،
مجھے یاد ہے ہمارے دور میں جب وہ گھر بناتے تھے تو وہ پہلے سال 2 سال پہلے نا اس کو کھدائی کر کے نا، جس کو ایرا کہتے ہیں، بنیاد کہتے ہیں، اس کے اندر پتھر جوڑ کر اس پہ بارشیں ہوتی رہے، یار جس نے جتنا بیٹھنا بیٹھ جائے، چونکہ ڈی پی سی پر ساری بلڈنگ کا انحصار ہے۔ مہربانی کریں، یعنی اپنے اوپر احسان کریں، اپنے بچوں پر رحم کریں، خدا را فعل حرام نہ کریں، بچوں کی شادیوں کے آغاز میں فعل حرام نہ کریں، اس پر بنیاد نہ رکھیں اس کی، یہ دیوار کبھی سیدھی نہیں ہوگی۔ اور ہمیں وہ شوق، بڑے بڑے دینداروں نمازیوں کو وہ شوق چڑھے ہوئے ہیں، بھئی وہ بچے کی شادی ہے، 40واں تو نہیں ہے نہیں، اس پہ مطلب ہے دیندار ترین لوگوں کے گھروں میں وہ الٹے کام ہوتے ہیں، ڈیک چلتے ہیں، ناچ گانے سب کچھ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کے معصوم امام نے پتہ کیا فرمایا؟ ایاک والغنا، فرمایا گانا بجانا گھر میں نہ لے کر آنا، فإن یورث الفقر والنفاق،